बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंट्रा कोर्ट जो अपीलें थी, और ये बहुत अहम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का कहा गया था, और 1 माह से ज़ायद हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया और अब उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। आज की बहुत अहम समाअत थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 13 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक पिटीशन दायर की गई थी। जो तकरीरियाँ और तबादले थे, जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत में आज समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से आज गैर मुल्की मीडिया के लोगों के साथ और मीडिया जो कारकुनान हैं उनके साथ, गैर मुल्की मीडिया कारकुनान के साथ गुफ्तगू की गई। इमरान खान ने कहा कि एपीसी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम जाने का सोच रहे हैं, और चूँकि अभी ताख़ीर है, इस वजह से अभी हम इसका कोई ऐलान नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक आदमी का नाम नहीं है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने लॉबिंग करके हुसैन हक्कानी और दूसरे लोगों को रखवाया। ये लोग अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबिंग करते थे। अपने दौरे हुकूमत में कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गलती नहीं, बड़ा ब्लंडर था। इमरान खान ने कहा कि ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। जब भी असम्बलियाँ तहलील होनी थी, मौजूदा निगरान हुकूमत बनना थी। ऐसा लग रहा है इंतखाबात में धांधली होगी। आइन में वाज़ेह है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ पहले कभी नहीं देखी। जब कानून की अमल दरामद होगी और अमलदारी होगी तो मुल्क आगे जाएगा। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत तोशाखाना में फंस गई है। अदालत ने तोशाखाना की तफसील मांगी जो नहीं दी गई। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहता है। नवाज शरीफ इस बुनियाद पर बैठा है कि इमरान खान नाअहल होंगे तो तब इलेक्शन करवाना चाहिए, और इनकी भूल है कि मुझे ये नाअहल करके इलेक्शन जीत जाएंगे। अवाम की अब जिद बन चुकी है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, हम दहशत गर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दुनिया भर में दहशत गर्दी होती है, लेकिन वहाँ पर एपीसी नहीं होती, बल्कि वहाँ पर अमली इक़दामात किए जाते हैं, और हमारे यहाँ जब भी कोई दहशत गर्दी का मामला हो तो एपीसी होती है। और ये हमारी नाकाम हुकूमत की वजह से ये सारा कुछ है, क्योंकि हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि वो खुद कोई फ़ैसला भी नहीं ले सकती। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, और उस्मान डार की जानिब से हरासा करने और मुकदमात का रिकॉर्ड फराहम करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने एफआईए, पुलिस और एंटी करप्शन से 13 फरवरी को जवाब तलब किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर साहब ने दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वफाकी और निगरान हुकूमत की जानिब से बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस, एफआई और दीगर इदारों के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत मुकदमात और इंक्वायरी से मुतल्लिक रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म जारी करे, और कानून के मुताबिक जो ये सारी चीज़ें हैं उनको देखा जाए। जबकि जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उससे पहले मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उस पर समाअत हुई, और ये बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील थी जिस पर समाअत हुई। अब जानते हैं कि जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने फैसला दिया था और कहा था कि कल इलेक्शन हो। 30 दिसंबर को फैसला दिया गया कि 31 दिसंबर को आपने इलेक्शन करवाने हैं। ना 31 दिसंबर को इलेक्शन हुआ, ना उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, ना उनके खिलाफ किसी ने उनको पूछा तक भी नहीं, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि जब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरीके से मैंने दो मौके पे तो देखा है। जैसे आज जस्टिस आसिम हफीज साहब की अदालत में तोशाखाना का रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। जैसे ये 90 दिन में जो इलेक्शन करवाना होता है वो अदालतों को ये कहानियाँ सुना रहे हैं। जैसे जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में इन्होंने पेश नहीं किया फवाद चौधरी को। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया, और 1 माह से ज़ायद गुजर गया, ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, ना इनको किसी ने पूछा, और ना वो फैसला मुअत्तल हुआ। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी अदालतों की बेतौकीरी और अदालती निज़ाम की बेतौकीरी और तौहीन जो ये हुकूमत कर रही है, इसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ऐसी मजबूरी मैंने कभी नहीं देखी कि जैसे बिल्कुल आप चीज़ों को अपने मुताबिक लेके चलते हैं और आप अदालती निज़ाम का बड़ा गर्क कर रहे हैं, और ये सारा वफाकी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है।
عدالت عالیہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران وفاق کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان، وہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے۔ سپریم کورٹ میں مصروفیت کی وجہ سے وہ پیش نہ ہو سکے اور عدالت کو کہا گیا کہ برائے مہربانی اس کیس کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑی بینیفیشری وفاقی حکومت ہے۔ وفاقی حکومت نے ہی یہ الیکشن نہیں ہونے دیا اور وفاقی حکومت ہی سارے معاملے کو مینیج کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں پھر تیاریاں شروع کر دیں، جس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ عدالت نے کہا یہ تو آپ نے کہا تھا کہ 7-8 دن میں آپ کرا سکتے ہیں، تیاری بھی ہے، اس طرح تو اسلام آباد میں پورا جنرل الیکشن ہو رہا ہے۔ ڈی جی لا نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے ڈی آر او اس ضمنی انتخابات کے لیے بھی آر او ہیں۔ ضمنی انتخاب کے لیے یہ تیار ہیں، جو وفاقی حکومت اور امپورٹڈ حکومت نے بدنیتی سے استعفے منظور کر کے ضمنی الیکشن وہاں پہ اناؤنس کروا دیا۔ ضمنی الیکشن ہو سکتا ہے لیکن بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکتا، ضمنی الیکشن ہو سکتا ہے لیکن صوبائی جنرل الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یہ اور پھر پہلے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتے تھے ہم 7-8 دن میں بلدیاتی الیکشن کروا دیں گے، تو عدالت نے کہا بھی یہ جو 1 ماہ سے زائد ہو گیا تو کیا ہوا، کب آپ نے بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں پورا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل سردار تیمور اسلم نے کہا سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن کیوں تاخیر چاہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل ہے، صرف انہوں نے اناؤنس کرنا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عدالت کو اسسٹ کریں کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے۔ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں اور سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ سمجھ آتی ہے، ایک بار ایڈجسٹمنٹ ہونے کے بعد دوبارہ حلقہ بندیوں کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے خیال میں ڈائریکشن بھی دی جا سکتی ہے اور حلقہ بندیاں جب ایک دفعہ ہو جائیں تو دوبارہ مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر ایم سی آئی کا اختیار نہیں کہ وہ یونین کونسلز کی تعداد بڑھانے کے لیے کہے۔ وکیل جماعت اسلامی نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر ایم سی آئی اس معاملے میں بینیفیشری ہے، جب تک بلدیاتی نمائندے نہیں آئیں گے وہ بیٹھا رہے گا، وہ تو انجوائے کر رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ بنیادی مسئلہ وفاقی حکومت کا ہے، الیکشن کمیشن کا نہیں، یہ ایک اہم ایشو ہے، کل کے لیے یہ سماعت رکھ دیتے ہیں اور کل ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے کہا کہ ہو سکتا ہے تو آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ سے چیک کر کے بتا دیں کہ وہاں کیس کب تک ملتوی ہوتا ہے، اگر وہاں کل سماعت نہیں ہوتی تو کل یہاں سماعت کریں گے۔ وہ جس کیس میں جو عامر رحمان صاحب، اس کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بحث کرنی ہے۔ عامر رحمان صاحب کسی کیس میں یہ جو نیب ترمیم والا کیس ہے اس میں وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں۔ عدالت نے کہا اگر کل وہاں سماعت نہیں ہوگی سپریم کورٹ میں تو کل یہاں سماعت رکھ لیں گے۔ اب سپریم کورٹ میں تو سماعت ہے کل بھی، تو یہ معاملہ ایسے ہی لٹکا رہے گا اور وفاقی حکومت اس کی بینیفیشری ہے اور یہ معاملہ ایسے ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلی بار 13 سینئر رہنما شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر اور تمام جو سینئر قیادت ہے اس کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی اور وہ تھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جو تقرریاں، تبادلے اور جو ریشفلنگ ہے بیوروکریسی کی، اس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ جس طریقے سے موجودہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور جو پنجاب حکومت ہے وہ جس طریقے سے ریشفلنگ کر رہے ہیں، یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہیں۔ جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی اور عدالت میں دوران سماعت عدالت نے یہ سوال کیا کہ آپ کی استدعا کیا ہے، تو عدالت کو بتایا گیا کہ آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ نگران جو حکومت ہوگی یا نگران جو وزیر اعلیٰ ہوگا اس کا کام صرف صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے، اس کے علاوہ الیکشن کا کوئی کام نہیں ہے۔ چونکہ اب جو موجودہ نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ بدنیتی اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے پورے نظام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور انہوں نے آتے ہی آئی جی کو تبدیل کر دیا، سی سی پی او کو تبدیل کر دیا، وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا اور تمام جو ڈی سی ہیں ہر ضلع کا ان کو تبدیل کر دیا گیا اور چن چن کر ان لوگوں کو واپس لایا جا رہا ہے جو حمزہ شہباز کے 2 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں اور جو 25 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مظالم کرنے والے جو پولیس افسران تھے، بیوروکریسی تھی، ان کو چن چن کے پنجاب میں لایا گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ یہ نگران وزیر اعلیٰ یا کسی نیوٹرل غیر جانبدار کی حکومت نہیں ہے، یہ تو حمزہ شہباز کی حکومت ہے
کیونکہ ساری وہی جو سیٹنگ انہوں نے کی ہوئی تھی وہی سارے کے سارے پولیس افسران بیوروکریسی سارے دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ اور پھر جو ڈی سی لاہور جس خاتون کو لگایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کزن ہے محسن نقوی کی۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ نہ وہ میری فرسٹ کزن ہے نہ میری بیوی کی فرسٹ کزن ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ فرسٹ کزن نہیں لیکن کزن ہے، رشتہ دار ہے، جو اس وقت ڈی سی لگا دی گئی ہے لاہور کی۔ تو عدالت میں یہ ساری جب چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئیں تو جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا کہ آپ کا جو معاملہ ہے یہ درست ہے اور آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، گورنر سے بھی، الیکشن کمیشن سے بھی اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی۔ اور عدالت نے کہا چونکہ آپ کا جو معاملہ ہے یہ بالکل اس سے جڑا ہوا ہے جو پہلے محسن نقوی کی تقرریاں اور تبادلوں کے حوالے سے جو کیس ہے اور جس میں پہلے فل بینچ 5 رکنی بن چکا ہے، تو یہ معاملہ بھی آپ کا فل بینچ کا ہے اور فل بینچ نے یہ دیکھنا ہے، آئین میں تشریح کرنی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کا اختیار کیا ہے اور کیا جو موجودہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں یا آئین کی حدود کراس کر کے کام کر رہے ہیں۔ چونکہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، بہتر ہے کہ یہ معاملہ فل بینچ میں جانا چاہیے۔ اور عدالت نے پوچھا کہ اس وقت ایڈوکیٹ جنرل کون ہے، تو عدالت کو بتایا گیا کہ احمد اویس صاحب کو ہی بحال کیا ہوا ہے ہائی کورٹ نے اور وہی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ صبح آپ کا کیس فائل ہوتا ہے اور اس وقت کیس لگ جاتا ہے، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں اور ایسے تمام کیسز سن رہا ہوں۔ اس پر جو وکلاء تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جسٹس جواد حسن صاحب کی جانب سے جو عوام و ناس کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس پر ان کو اپریشیٹ بھی کیا، شکریہ بھی ادا کیا۔ بہرحال اب چیف جسٹس صاحب کو وہ فائل بھجوا دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں آپ کا بینچ بن جائے گا اور میرے خیال میں یہ جو امیر بھٹی صاحب ہیں یہ کیس اسی بینچ کو بھجوا دیں گے جس کے پاس پہلے تقرریاں تبادلے صرف، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈیسکو ہے، لیسکو ہے، مختلف جو الیکٹریسٹی کے ادارے ہیں یا انجینئرنگ کے ادارے ہیں، ہر کمپنی، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ادارے کے سربراہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ کام ہی نہیں ہے، ان کا کوئی الیکشن سے لینا دینا بھی نہیں ہے، اور چن چن کے کہیں پہ مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو لگوا لیا، کہیں پہ رانا ثناءاللہ کے عزیز لگ گئے، کہیں پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام جو ایاز صادق کا بیٹا علی ایاز وہ ایک جگہ پہ اس کو عہدے پہ لگا دیا گیا۔ ایسے انہوں نے عہدے تقسیم کر دیے، تمام مسلم لیگ نون کے لوگوں میں یا ان کے رشتہ داروں میں عہدے تقسیم کر دیے، اور یہی ساری ان کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، نوٹس جاری کر دیا ہے، درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے، سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور ساتھ چیف جسٹس صاحب کو فائل بھجوا دی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس پر فل بینچ بنا دیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔